مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر سے۔ السلام علیکم ویورز، رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا۔ آج اس ناول کی لیٹسٹ ایپیسوڈ 17 پارٹ 2 پیش کیا جا رہا ہے۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ میرے نئے ویورز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں، اس پہ بہت محنت ہوتی ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول مالا پارٹ 2۔ ہوٹل لاؤنج میں پھیلی گلابوں کی مہک باسی ہو چکی تھی۔ وہ صوفے پر اسی طرح بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، اس طرف سے ایک پیر جھلاتی، ایک ہاتھ گود میں رکھے۔ پرس کے اندر تھا، اس میں کوئی شے تھی جو اس نے تھام رکھی تھی مضبوطی سے۔ یوں لگتا تھا کچھ لینے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو نکالا نہیں۔ وہ اس کو انتظار کروائے گا۔ وہ جانتی تھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی انا پہ پیر رکھ کے آئی تھی، وہ انتظار کر لے گی، لیکن کیا وہ آئے گا؟ اس کی نظریں داخلی دروازے پہ جمی تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ سفید چوکھٹ پر سنہری لکڑی کا کام ہوا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے لکڑی کے نقش و نگار دیکھے گئی۔ ان کے پیچ و خم میں ایک منظر دھیرے دھیرے ابھر رہا تھا۔ وہ ایک سنہری دوپہر تھی۔ سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل کے آج کھل کے چمکا تھا۔ کینیڈا میں بس 2 موسم ہوتے تھے، سرما کا موسم اور کنسٹرکشن کا موسم، اور یہ کنسٹرکشن کا موسم چل رہا تھا۔ سڑک کنارے جگہ جگہ پر تعمیراتی کام شروع تھے، کئی روڈ بلاک تھے، کہیں ایسکیپیٹرز کھڑے تھے۔ وہ کار لاک کر کے ڈے کیئر کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل پر انگلی رکھی۔ ہوا سے اس کے لمبے بال اڑ رہے تھے، چہرہ شفاف اور مطمئن مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ کشمالا؟ دروازہ کھلا اور ایک ہندوستانی خدوخال کی عورت کا چہرہ نمایاں ہوا۔ اس پہ حیرت تھی۔ ہیلو، وہ مسکرائی، میں بدر کو لینے آئی تھی۔ گلی کے دوسرے سرے پر کام کرتے مزدوروں کے آلات کی تیز آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی، لیکن اس نے اچنبے سے اسے دیکھا، پھر اپنے پیچھے۔ شیوا کہہ رہی تھی کہ تم بدر کو لے گئی ہو۔ اسے چند لمحے لگے تھے بات سمجھنے میں۔ نہیں، میں تو ابھی، اور ایک دم اس کی ساری حسیات جاگ گئی۔ بدر کہاں ہے؟ مالا، 1 منٹ، شیوا نئی انٹرن ہے، میں اسے بلاتی۔ بدر کہاں ہے؟ بیگ وہیں چوکھٹ پر گر گیا۔ وہ اسے پڑے دھکیل کے جوتوں سمیت اندر بھاگی۔ وہاں 3 کلاس روم بنے تھے، چند بچے بیٹھے تھے، کھلونے، کلرنگ بکس، رنگ برنگی پینسلز۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے میں بھاگ رہی تھی، آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے اپنے آنسو بہتے دیکھے۔ کوئی اس کا ہاتھ تھام رہا تھا، کوئی اس کو پانی لا کے دے رہا تھا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شیوا کہاں ہے؟ شیوا نہیں مل رہی، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ منظر بدلا تھا۔ وہ پولیس اسٹیشن کی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کے متورم ہو رہی تھی۔ عباد اور ماہی ساتھ کھڑے تھے، اسے عباد کے ہلتے ہونٹ اور ماتھے کی تیوری دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تیز آواز میں آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا، اس نے سننے کی کوشش کی۔ منظر دھندلا سا تھا۔ CCTV فوٹیج کے مطابق شیوا بچے کو لے کر گئی تھی۔ شیوا کا ID کارڈ جعلی تھا، وہ بنگالی تھی۔ ہم بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اگر 48 گھنٹے میں بچہ نہ ملے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ منظر بدلتا گیا۔ ہمیں مردہ خانے جانا ہوگا، ایک بچے کی لاش ملی ہے، اس کو پہچاننا ہے، کوئی اسے کہہ رہا تھا۔ ماہی اس کا پرس اٹھا رہی تھی، عباد نے اس کو کوہنی سے تھام رکھا تھا۔ وہ گیلے چہرے کو ہتھیلی سے صاف کرتی زور سے بولی تھی، وہ بدر نہیں ہوگا۔ اس لاش کے ساتھ بدر کا اسکول بیگ ملا ہے، اس میں وہ سب چیزیں ہیں جو بدر کے پاس تھی۔ وہ بدر نہیں ہوگا، وہ دہرا رہی تھی۔ چہرے پر دانے نکل آئے تھے اور آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا۔ اب وہ ایک سفید سے کوریڈور میں تھی، اس کے سرے پر دروازہ تھا، اسے اس دروازے کے پار جانا تھا۔ وہ لاش وہاں ان کی منتظر تھی۔ منظر دھندلا گیا۔ سنہری لکڑی سے مزین چوکھٹ سامنے آئی۔ وہ چونک کر ہال میں واپس آئی۔ وہ ہوٹل لاؤنج میں بیٹھی تھی اور چوکھٹ خالی تھی، لیکن وہ اس شے کو پرس میں گرا کے تیزی سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی ابھی اگلے ہی لمحے وہ اس کو وہاں دیکھے گی۔ ایک لمحہ آ کے گزرا اور
پھر ماہر فرید چوکھٹ پہ نمودار ہوا۔ وہ اوشن ریستوران میں اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ چہرہ اٹھا کے دیکھا تو ایک اجنبی چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ نیا باڈی گارڈ، ملٹری گرین شرٹ، پینٹ سفید جوگرز۔ میں کیف ہوں، سفورہ کا کزن، ایک فوٹوگرافر۔ وہ سانس روکے بنا پلک جھپکے اسے آتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دائیں بائیں متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ اسے تلاش کر رہا تھا یا وہ اس کو تلاش کرنا نہیں چاہتا تھا؟ وہ سیاہ سفید ٹائل سے مزین فرش پر چلتی آگے آ رہی تھی۔ وہ ہوٹل کی لابی میں بچھے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اس کی بیساکھی کا کام دیتی سٹک ساتھ رکھی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ کھڑا ہوا، سٹک دھیرے سے پیر سے دھکا دے کر نیچے گرا دی۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ رکا، پھر اس کی متلاشی نگاہ مالا پہ پڑی۔ وہ تھم گیا، البتہ چہرہ ویسا ہی رہا، سپاٹ سنجیدہ برف کے جیسا۔ ماہر نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ وینکوور کی فارمر مارکیٹ میں کھڑی تھی، لکڑی کی مخروطی چھت والی مارکیٹ۔ وہ جھک کے شاپنگ بیگ میں کچھ رکھ رہی تھی جب اس نے کسی خیال کے تحت سر اٹھایا۔ مارکیٹ کی راہداری ایک طرف مڑ رہی تھی اور وہاں اسے اگلے لمحے وہ چلتا آتا دکھائی دیا، ہڈی پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ اس کے عین سامنے آ کے رکا، ہلکا سا سر کو خم دیا۔ اس نے صبح والا سوٹ پہن رکھا تھا، جوتے ویسے ہی چمکدار اور بال جل سے پیچھے کو سمٹے تھے۔ مالا نے بھی سر کو جنبش تھی، یہ سلام تھا یا تشکر؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم آ گئے؟ اس نے چہرے کو سنجیدہ رکھا، البتہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ایک امید کا سرا۔ مجھے آنا تھا، کچھ تھا ماہر فرید کے انداز میں، ایک لاتعلقی ٹھنڈک۔ جیسا کہ میں نے بتایا، وہ کھنکاری، گلا صاف کیا۔ وہ اس کی گردن میں پرویا سیاہ فاختہ والا نیکلس دیکھ سکتا تھا۔ ویٹر ان کے قریب آنے لگا تو ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ برا مان کے واپس پیچھے ہٹ گیا۔ میرا بیٹا بدر، اس نے الفاظ جوڑنے چاہے، لیکن ناٹ انٹرسٹڈ۔ کشمالہ خانم، ماہر کے چہرے پر زمانوں کی لاتعلقی تھی۔ مجھے یہاں آنا تھا، اس لیے نہیں کہ تم نے بلایا، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں یاد کروا سکوں کہ میں کون ہوں اور ہمارے درمیان کیا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہر لفظ چبا چبا کے ادا کر رہا تھا۔ کچھ یاد آیا میں کون ہوں؟ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا طنز ابھرا۔ مالا کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے اور اس نے ہاتھ گود میں دھر لیے تھے۔ وہ اس کے آفس میں بول آئی تھی، جسے بولنا تھا، اب اس کی باری تھی۔ میں ماہر فرید ہوں، جو وینکوور میں تمہارے پاس مدد مانگنے آیا تھا، اور تم نے کیا کیا تھا؟ ان کے درمیان میز تھی، اس پر رکھے باسی پھول تھے اور برسوں کی مسافت تھی۔ تم جانتی تھی میری بہن کہاں ہے، لیکن تم نے مجھے نہیں بلایا۔ تم نے میری بہن کو خطرے میں ڈالا اور خود کو بھی۔ میں نے کسی کو خطرے میں نہیں ڈالا تھا، تم نے غلط فیصلے کیے تھے۔ تم یہ کبھی نہیں مانو گی، کیونکہ کشمالہ مبین ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے جتا کے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تمہارے لیے ایک رقم کی ادائیگی کی تھی جو تم مجھے بعد میں واپس کر سکتی تھی۔ میں نے وہی کیا جو ایک انسان اپنے دوستوں کے لیے کرتا ہے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے میری توہین کی، یوں جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ تم نے مجھے اپنی زندگی سے یوں نکال باہر کیا جیسے میری کوئی وقت ہی نہیں۔ وہ غصے میں نہیں تھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا، البتہ آواز میں تلخی تھی۔ میں یہاں تمہاری مدد کرنے نہیں آیا، یہ بتانے آیا ہوں کہ ہر دفعہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون کس کی زندگی میں رہے گا۔ اس نے کہتے ہوئے انگلیوں سے میز پر دستک دی، اس ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دھمکی۔ میں تمہیں اور تم سے جڑی ہر شے کو بھلا کے موو آن کر چکا ہوں۔ میرے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ توانائی کہ میں تمہارے مسئلے حل کروں۔ میں ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تم مبارک دو یا فاتحہ پڑھو، میں تمہاری مدد کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اور میرا بیٹا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کشمالہ کی آنکھوں میں سرخی ابھرنے لگی۔ ابھی نہیں رونا مالا، اس شخص کے سامنے نہیں۔ ماہر نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور کندھے اچکائے۔ مجھے پرواہ نہیں۔ اس کے چہرے پہ سرد مہری تھی۔ مالا نے بہت سا تھوک نگلا۔ ابھی نہیں رونا۔ تمہیں میرے بچے پہ ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ نہیں۔ مالا نے گود میں رکھی مٹھیاں بھینچ لی، اتنی زور سے کہ ناخن جلد میں پیوست ہو گئے۔ جس شخص کو آنا چاہیے وہ اس بچے کا باپ ہے۔ تمہیں میرے پاس نہیں، ضیاء سلطان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اب کے ماہر کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ اود آئی، اس پہ ملامت تھی، طنز تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔
ہوا ناک سے اندر داخل ہوئی اور حلق میں اٹکے آنسوؤں میں پھنس گئی۔ میرا بیٹا گمشدہ ہے، کیا تم اس تکلیف کو نہیں سمجھتے؟ میں کیا کروں؟ پولیس کے پاس جاؤ۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے شخص نے کندھے اچکا دیے۔ گئی تھی، پولیس نے ایک لاش دکھا دی۔ وہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے۔ اس نے زور سے انگلی سے میز بجائی۔ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی لیکن آنسوؤں کو چھلکنے کی اجازت نہ تھی۔ اس شخص کے سامنے نہیں۔ کیا تمہیں اس سب سے کچھ یاد نہیں آتا؟ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو حلال بھی محفوظ نہیں ہے، یا شاید ماہر فرید پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ میز درست کہہ رہی ہے اور تمہارا بیٹا واقعی مر چکا ہے۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی، میز پہ رکھے گلاس کو ہاتھ لگایا۔ وہ ایک طرف کو لڑک گیا، پانی میز پہ جا گرا۔ چند چھینٹے ماہر کی کلائی میں بندھی گھڑی پہ گرے۔ تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے؟ نہ کرو، لیکن دوبارہ میرے بیٹے کے بارے میں یہ مت کہنا۔ جس دن وہ مرے گا مجھے یہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ سینے پہ انگلی رکھی، ماہر نے اسی اطمینان سے اسے دیکھا جو تمتماتے چہرے اور بھیگی آنکھیں لیے بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا، ماہر نے جھک کے ڈبے سے ٹیشو پیپر کھینچا۔ نوٹ انٹرسٹڈ۔ ٹیشو سے گھڑی کا شیشہ نرمی سے صاف کیا، پھر اس ٹیشو کو میز پر رکھا اور پلٹ گیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ چند قدم آگے گیا تھا۔ ان الفاظ پہ اس کے بوٹ تھمے۔ لاہور میں، وینکوور میں، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہاری بہن کی مدد کروں تو تم میرے لیے کچھ کرو گے، میرا احسان ہوگا تمہارے اوپر۔ اس وعدے کا کیا ماہر فرید؟ ماہر فرید دھیرے سے پلٹا۔ وہ آنکھوں میں بہت سی ملامت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں کیا تھا، وہ سوگواریت سے مسکرایا، مگر میں ٹھہرا وعدہ خلاف۔ پھر وہ واپس مڑ گیا۔ وہ جانتی تھی اب وہ نہیں پلٹے گا۔ وہ وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ شیشے کے دروازے میں وہ راہداری میں آگے بڑھتے ماہر کا عکس دیکھ سکتی تھی۔ دروازے کے قریب وہ رکا۔ ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اس کے لیے دروازہ کھول کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ مسکرا کے اس کا شکریہ کہتی اندر چلی آئی۔ پھر وہ باہر نکل گیا۔ مالا گرنے کے سے انداز میں صوفے پر گر گئی۔ آنسوؤں کے ریلے کو بہنے کی اجازت مل گئی۔ وہ زاروں قطار گالوں پر گرنے لگے۔ دور کھڑے دو ویٹرز نے اس کو دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشی کی، پھر افسوس سے نفی میں سر ہلاتے پلٹ گئے۔ ان عالیشان دیواروں کے اندر انہوں نے اکثر خوبصورت لڑکیوں کو روتے دیکھا تھا۔ کوئی نئی بات نہ تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو راہداری کے سرے پر فرید لار کی تختی دکھائی دی۔ باہر سے دیکھنے میں ماہر فرید کا ڈپلیکس اپارٹمنٹ ویسا ہی تھا، لیکن ایک اضافہ ہو چکا تھا۔ دروازے کے باہر ایک سوٹ میں ملبوس گارڈ کھڑا تھا۔ ماہر کو آتے دیکھ کے اس نے سر کو خم دیا۔ ماہر نے ایک تکان بھرا جوابی سلام اس کی جانب اچھالا اور کی پیڈ پر کوڈ پنچ کیا۔ دروازہ کا لاک زوں کی آواز سے کھل گیا۔ وہ کوٹ بازو پر ڈالے قدرے تھکا تھکا سا اندر داخل ہوا۔ جھک کے جوتے اتارے، پھر جرابوں میں مقید پیروں سے راہداری میں آگے چلتا آیا۔ ایک ہاتھ سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک تھکا دینے والا دن تھا۔ لیونگ روم کی دیوار گیر کھڑکیوں کے سیاہ پردے ہٹے تھے۔ 4 سال میں اس اپارٹمنٹ میں انٹیریئر ڈیکور کی چند ایک تبدیلیوں کے سوا زیادہ کچھ نہ بدلا تھا۔ شیشوں سے باہر پھیلی رات اور بوسفورس کا پانی دکھائی دے رہا تھا۔ کنارے پر بندھی کشتیاں بھی ویسی ہی تھی، رنگ برنگی روشنیوں سے مزین۔ ماہر لیونگ روم کے دہانے پر رک گیا۔ اونچی کھڑکیوں کے قریب ایک ٹیپسٹری کا فلور سٹینڈ رکھا تھا۔ اس کے چوکور فریم پر ایک موٹا کپڑا لگا تھا جس کے وسط میں مختلف رنگوں کے دھاگوں سے کام کیا گیا تھا۔ چند ایک دھاگے نکل رہے تھے، گویا کام ادھورا تھا۔ 7 سٹول رکھے وہ بیٹھی تھی، جھک کے انگلیوں سے ٹول کے سوئی چلاتی وہ کچھ بن رہی تھی۔ دراز قد دبلی سی لڑکی جس کے لمبے گھنگریالے بال کمر پر بکھرے تھے۔ اس نے سفید لمبا فراک پہن رکھا تھا اور نیچے ٹخنوں تک آتی سفید ٹائٹس تھی۔ پیر ننگے تھے بنا کسی جراب کے۔ اس کے پیروں کے قریب ایک گولڈن ریٹریور بیٹھا تھا، سنہرے لمبے بالوں والا کتا جس کی گردن میں بندے کولر پر جلی حروف میں گائیڈ ڈاگ لکھا تھا۔ گائیڈ ڈاگ ایسے تربیت یافتہ کتے ہوتے ہیں جو اندھے لوگوں کا خیال کرنے اور ان کو راستہ بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ماہر کو دیکھ کے کتے نے سر اٹھایا، پھر واپس نیچے رکھ لیا۔ ماہر بھائی؟ اس نے ہاتھ روکے بنا پوچھا تھا۔ ہاتھوں کی حرکت بہت سست تھی۔
کیسی ہو حلال؟ وہ تھکان سے کہتا قریب سیاہ ایل شیپ صوفے کے سرے پر گر سا گیا، کوٹ اور بیگ ایک طرف ڈال دیا۔ کیا ہوا؟ حلال نے چونک کر چہرہ اس طرف موڑا۔ اب اس کا نیم رخ واضح ہوا۔ گھنگریالے بالوں کے حالے میں اس کا چہرہ پہلے سے دلکش ہو گیا تھا۔ 15-16 سالہ لڑکیوں کی نزاکت اور بھوری بھوری سنہری آنکھوں کی کشش، آبرو تعجب سے اکٹھے کیے آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ کچھ نہیں، وہ ناک کی ہڈی کو مسلتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کچھ ہوا ہے۔ اس کے دھاگوں میں لپٹے ہاتھ رک گئے۔ آپ اپ سیٹ ہیں، شاید غصے میں ہیں، کسی نے غصہ دلایا ہے آپ کو؟ ماہر اب سر پیچھے کو گرائے آنکھیں بند کیے صوفے پر نیم دراز تھا۔ آج کشمالہ آئی تھی۔ مالا؟ وہ چونکی۔ اس کا بیٹا کھو گیا ہے، اسے میری مدد چاہیے تھی۔ بدر؟ حلال کے لب پھر پھڑائے۔ ماہر نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح سٹول پہ بیٹھی تھی، لمبی گردن، مومی چہرہ، آنکھوں میں اچنبھا۔ تم کچھ جانتی ہو ہلال؟ مومی مجسمے نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ بدر کو کیا ہوا؟ مجھے نہیں معلوم، شاید وہ مر چکا ہے اور وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہی۔ آپ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سیدھے ہوتے ہوئے ایک تنبیہہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہ ہی یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ مگر بدر؟ میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے یہ قصہ ختم ہوا۔ وہ جلد واپس چلی جائے گی۔ وہ کوٹ اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا۔ حلال سے زیادہ اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ اور تم حلال؟ تم اس بارے میں بھی مجھے کچھ نہیں کہو گی؟ حلال نے اس بات میں گردن ہلا دی، چہرہ واپس موڑ لیا، انگلیاں پھر سے دھاگے کو لپیٹنے لگی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رکا، اس کے کندھے کے پیچھے سے جھک کر اس کا سر چوما، پھر چہرہ سیدھا کر کے اس کی ٹیپسٹری دیکھی۔ اوپر سے نیچے تک 3 رنگ کے دھاگے فریم میں بھرے تھے۔ ایک تصویر سی ابھر رہی تھی، لیکن رنگوں کے امتزاج سے یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ کیا بنا رہی تھی۔ ماہر آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے کپڑے کو ٹٹولتی، دوسرے میں سوئی پکڑے اس کی جگہ رکھنے لگی جہاں آخری ٹانکا لگایا تھا۔ سنہری کتا قدموں میں بیٹھا اپنے پنجے زبان سے چاٹ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب دروازہ کھلا، چابیاں اچھالنے کی آواز آئی، پھر سیٹی بجی۔ کتا ایک دم تیزی سے اٹھا اور دم ہلاتا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ ہیلو لونا، بیئر بول کی کھنکتی آواز سنائی دی۔ دھاگے سے ٹانکے لگاتی حلال کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں ساتھ ساتھ واپس آئے۔ وہ سنہری کتا دراصل مادہ تھی اور اس کا نام لونا تھا۔ بیئر بول نے اب اس کے پیچھے کھڑے ہو کے جھک کے اس کی ٹیپسٹری دیکھی۔ آر یو شور تم درست رنگ استعمال کر رہی ہو؟ وہ مبہم سا مسکرائی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سا رنگ نیلا ہے اور کون سا سبز؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہر رنگ کا دھاگا الگ ہوتا ہے بھی، ہر دھاگے کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی بھی۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کیے اور ناک سے سانس اندر کھینچی، جیسے آپ نے کچھ نیا پہنا ہوا ہے، چین، انگوٹھی۔ بیئر بول فرید کے چہرے کی ساری بتیاں جل اٹھی۔ واچ! اس نے جھٹ کلائی آگے کر دی۔ وہ آنکھیں کھول کے مسکرا دی۔ وہ اب اس کے قریب ایک سٹول کھینچ کے بیٹھ رہا تھا، چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا اور اب وہ اسے اس گھڑی کی تمام خصوصیات بتا رہا تھا۔ لونا ان دونوں کے قدموں کے قریب پھیل کے بیٹھ گئی تھی۔ ماہر بھائی اپ سیٹ ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ قدرے اداسی سے بولی تھی۔ ماہر بھائی ساری عمر ہی اپ سیٹ رہے ہیں۔ موضوع بدلنے پہ بیئر بول کا منہ جیسے کڑوا ہو گیا۔ پھر کچھ یاد آیا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ میرے اندر کوئی دوسری تبدیلی بھی آئی ہے سوائے گھڑی کے۔ وہ دونوں ٹیسپٹری کے فریم کے سامنے اونچے سٹولز پر بیٹھے تھے۔ سفید فراک والی لڑکی اس کی طرف رخ کیے ہوئے تھی، البتہ اس کی سنہری آنکھیں دور کسی غیر مری نقطے پر جمی تھی۔ معلوم نہیں بیئر بول بھائی، میں کسی کا اورا سینس کر سکتی ہوں، آپ کے سارے دن کی روداد آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس نے جیسے بہت تحمل سے کئی دفعہ کی بات دہرائی۔ اچھا تو وہ کھنکارا، کان کھجایا۔ اس دن میں ایک لڑکی کو تمہارے پاس لایا تھا، یاد ہے؟ تم نے کیا محسوس کیا؟ وہ بہت اشتیاق سے اسے دیکھتا بظاہر سرسری انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سادگی سے بتانے لگی، ایک کمزور اورا، جلدی دب جانے والی پرسنالٹی۔ اسے بچپن میں نظر انداز کیا گیا تھا۔ اس کو محبت کی تلاش ہے، لیکن اس کو بہت سی شکایتیں بھی ہیں اپنے مرے ہوئے باپ سے۔ لیکن اس لڑکی کا باپ تو زندہ ہے۔
میں اس کی بات نہیں کر رہی، وہ مسکرائی۔ بیئر بول کو چند لمحے لگے تھے سمجھنے میں، پھر برا مان کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویری فنی۔ وہ منہ بگاڑ کے اس کی نقل اتارتا وہ کمرے کی طرف بھاگ گیا، ساتھ ہی برا رہا تھا۔ آج تک تمہاری سپر پاورز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے لڑکیوں کے بارے میں پہلی ملاقات میں ہی بتا دو؟ کروں مگر نہیں۔ اس کی بربراہٹ دھیمی پڑ رہی تھی۔ اب وہ شاید کمرے میں چلا گیا تھا۔ حلال مسکرا کے واپس ٹیپسٹری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لونا اب فرش پر لیٹی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ 2 دن بعد تیسری صبح طلوع ہوئی اور مالا اپنے کیری آن بیگ کے ساتھ ہوٹل ریسیپشن پہ کھڑی دکھائی دی۔ پچھلے 2 دن وہ شوٹ میں مصروف رہی تھی، ذہن بھی مصروف رہا تھا۔ آج صبح سے وہ فارغ تھی اور ذہن خالی۔ کارڈ واپس کرتے ہوئے اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ریسیپشن کلرک کی بات سننی چاہی، لیکن الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے۔ 3 ماہ سے کچھ بھی ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا تھا، شاید سننے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہوگی۔ سفر اچھا گزرے، دوبارہ ٹھہرنے کی یاد دہانی، یہ وہ۔ اس نے کلرک کے پیچھے دکھائی دیتی شیشے کی دیوار میں اپنا چہرہ دیکھا، گلابی سفید چہرہ، بے خوابی کے باعث ذرا سی سوجی آنکھیں جن کو آج اس نے کنسیلر سے درست نہیں کیا تھا کہ اب ان آنکھوں کی عادت ہو چکی تھی۔ البتہ اب وہ وہاں کچھ تھا جو 3 دن پہلے استنبول آتے ہوئے نہیں تھا، ایک بجھی ہوئی امید۔ موبائل بیگ میں ڈالنے کے لیے اسے کھولا تو وہ شے دکھائی دی۔ کیا اسے ماہر کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے تھا؟ ضرورت ہی نہیں۔ جس شخص نے مجھ سے ملے بغیر تم کیسے واپس جا سکتی تھی؟ مالا کی سوچ ٹوٹ گئی، چونکہ ایڑیوں پر گھومی، کیری آن بیگ بھی اپنے ٹائٹس پر گھوما۔ اگلے ہی پل اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بیئر بول فرید بہت سی مصنوعی ناراضی لیے سامنے کھڑا تھا۔ کس نے کہا میں جا رہی ہوں؟ اب کے چونکنے کی باری اس کی تھی۔ سویٹ بینڈز اور زرد ڈیزائنر لوگو والی جیکٹ پہنے بیئر بول نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ وہ ویسا ہی تھا، گھنگریالے بال، گردن میں چینز، سفید جوگرز، کلائیوں کے بریسلیٹ اور چمکتی گھڑی۔ چہرہ پہلے سے ذرا دلکش ہو گیا تھا۔ مجھے ایک اڑتی چڑیا نے بتایا تھا کہ تم میرے ربوٹ بھائی سے مدد مانگنے آئی تھی، لیکن اس نے تمہیں انکار کر دیا۔ چڑیا یہ بتانا بھول گئی کہ مالا اتنی جلدی ہار نہیں مانا کرتی۔ وہ دونوں اب ہوٹل لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ یہ وہ صوفے نہیں تھے جہاں اس روز اس نے گھنٹوں اس شخص کا انتظار کیا تھا۔ وہ ان کے دائیں جانب رکھا سیٹ تھا جو اب خالی تھا۔ آج میز پر رکھے پھول تازہ تھے، اس دن کے جیسے باسی اور مرجھائے ہوئے نہ تھے۔ ویسے تمہیں کس چیز نے کاٹا تھا جو تمہیں لگا کہ تم ماہر بے سے اپنی بات منوا سکتی ہو؟ ویٹر چائے کی پیالی رکھ کے گیا تو بیئر بول نے بہت سنجیدگی سے پوچھتے ہوئے شکردان اٹھایا۔ مجھے لگا وہ میرا درد سمجھے گا۔ وہ آج تک اپنا درد نہیں سمجھا، تمہارا کیا خاک سمجھے گا؟ بیئر بول کی انگوٹھیوں والی انگلیاں ایک ایک کر کے شکر کی 3 ڈلیاں چائے میں ڈال چکی تھی۔ مالا نے اس کے چہرے کی دمکتی جلد کو دیکھا۔ وہاں ایک دانہ بھی نہ تھا سوائے شیو کے، چند مند مل ہوئے کاٹس کے۔ تم سناؤ، کیسے ہو؟ اچھے حال میں لگ رہے ہو۔ ترکش میں کہتے ہیں صبر و دن دور ویش مردانہ ارمیش۔ صابر درویش کو بلا آخر اپنی مراد مل ہی گئی۔ اور اردو میں کہتے ہیں اللہ گنجے کو ناخن نہ دے۔ اس نے افسوس سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ بیئر بول فرید کے آبرو اکٹھے ہوئے۔ کہہ کون رہا ہے؟ میں ویسی ہی ہوں، بہت کمفرٹیبل لگ رہی ہو۔ اس نے آنکھیں گھما کے ہوٹل لاؤنج کو دیکھا۔ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ یہ میرے کلائنٹ نے بک کروایا تھا بیئر بول، ہوٹل، فلائٹس سب وہ پے کرتے ہیں۔ میں یہاں سے چیک آؤٹ کر کے واپس نہیں جا رہی، ایک سستی رہائش کی طرف جا رہی ہوں۔ بیئر بول آگے کو جھکا اور بہت رازداری سے سرگوشی کی۔ میرا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر سے ہنس دی۔ میں تمہاری طرح امیر نہیں ہوں بیئر بول، میں صرف کمفرٹیبل ہوں۔ جانتے ہو وینکوور میں سنگل مدر کے لیے بچہ پیدا کرنا اور پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک شوٹ سے دوسرے تک کا گزارا کرتی ہوں۔ پھر اس نے سر جھکا کے اپنی انگلیوں کو دیکھا۔ ننھے ہیرے، ساتھ ڈیزائنر بیگ۔ چہرہ اٹھایا اور اس خالی کرسی کو دیکھا جہاں اس روز وہ بیٹھا تھا۔ یہ سب تو ایک ملمہ ہے تاکہ لوگ ہماری عزت کریں۔ شمالی امریکہ میں اکثر لوگ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔
بیئر بول فریج جیسے بدمزہ ہو کے پیچھے ہوا۔ اس کا یہ تاثر کہ شاید وہ مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی دولت کی مالک بھی بن گئی تھی زائل ہو گیا۔ تم بتاؤ کام کیسا جا رہا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کام چلتا رہتا ہے، مبہم سا کہتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ مالا نے بغور اسے دیکھا۔ بیکری کیسی ہے؟ تم نے کہا تم سنگل مدر ہو۔ وہ جیسے چونک کر یاد کرنے لگا یا شاید موضوع بدل دیا۔ تمہارا وہ ویلن ایکس ہسبینڈ تمہاری مدد نہیں کرتا؟ مجھے اس کے خون میں ڈوبے پیسے نہیں چاہیے ہیں۔ وہ برا مانے بغیر گہری سانس لے کر بولی۔ بیئر بول وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اسے ان 4 برسوں میں یہ بات یاد کروائی تھی۔ ماہی نے 1-2 دفعہ دبے الفاظ اور سمر خالہ نے کھلم کھلا کہا تھا کہ اسے ضیاء سے بچے کے لیے پیسے مانگنے چاہیے، لیکن یہ وہ لکیر تھی جس کو وہ کبھی عبور نہیں کر سکی تھی۔ بدر اس کا بیٹا تھا، زیاد کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہی وہ بننے دے گی۔ وہ اس کا بھی بیٹا ہے مالا، اور یہ چیز کبھی نہیں بدلے گی۔ آخری دفعہ ماہی نے بس اتنا کہا تھا۔ یہ موضوع پھر زیر بحث نہیں آیا۔ حلال کیسی ہے؟ اس نے کن آنکھیوں سے پھر سے خالی کرسی کو دیکھا۔ اس پر بیٹھے شخص کا ہیولا سا وہاں اب بھی موجود تھا۔ اس کی آنکھوں کا غصہ، لا تعلقی میز کو بجاتی اس کی انگلیاں۔ وہ اچھی ہے، بہت اچھی۔ بیئر بول کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے ہماری زندگی بدل دی، ورنہ پہلے ہمارے گھر میں ایک انسان اور ایک ربوٹ تھا، اب 2 انسان ہیں اور ایک ربوٹ ہے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس کی چائے ویسی ہی رکھی تھی جبکہ بیئر بول اپنی چائے سے وقفے سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتی اب کہ وہ اداسی سے بولا، لیکن جو وہ دیکھتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کیسے جانتی ہے وہ سب کچھ جو وہ بتاتی ہے؟ بیئر بول نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ یہ اس کا گفٹ ہے، ایسے لوگوں کو سیر کہتے ہیں۔ اس کو بہت سی ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لوگوں کی اصلیت، ان کی انرجی وہ خود سے بتاتی ہے۔ پوچھو تو نہیں بتاتی۔ میں اکثر اس سے سوال پوچھتا ہوں، کھنکارا، لوگوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں۔ وہ مسکرائی۔ بیئر بول نے آنکھیں گھمائی۔ اچھا بابا، لڑکیوں کے بارے میں، لیکن وہ نہیں بتاتی، اور ماہر کو یہ بات ناپسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر حلال اپنا تحفہ سب کو دکھائے گی تو یہ کھو جائے گا۔ ایسے لوگ اگر اپنی صلاحیت کا اصرار ظاہر کر دیں تو اسے کھو دیتے ہیں۔ مالا نے کانچ کی پیالی اٹھا کے ایک گھونٹ بھرا۔ ترکش چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اسے ویسے بھی یہ پسند نہ تھی۔ تم نے فوٹوگرافی کے سوا کیا کیا ان 4 برسوں میں؟ بیئر بول نے سرسری سا سوال کیا۔ البتہ آنکھوں کا تجسس ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ نہیں، میری زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ وہ قدرے جھینپ گیا، پھر افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کاش تم دونوں، لیکن بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس بات کو مکمل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور تم نے کیا کیا؟ اس نے جواباً پوچھا، بنا تجسس کے، صرف خلوص سے۔ میری زندگی ویسے ہی بے رونق ہے۔ بیئر بول نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے سانس میں چائے کے پتوں کی مہک تھی۔ بہت سی لڑکیاں آئی اور چلی گئی۔ شروع میں جن کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے وہ ایک دم سے مجھے گھوسٹ کر دیتی ہیں۔ حلال کے ہونے کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت بھی میں ایک سچویشن شپ میں ہوں۔ سچویشن شپ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے مسکرا کے تنبیہ کی۔ بیئر بول کے ماتھے پر بیزاری سے بل پڑے۔ میں محبت کے معاملے میں شدید بدقسمت ہوں۔ حالانکہ وہ جو میری دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا تھا اس کا پتہ بھی صاف ہو گیا ہے۔ میرا خیال تھا اب میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن نہیں۔ وہ پیچھے ہو کے بیٹھا اور اسی اداسی سے چھت سے لٹکتے فانوس کو دیکھنے لگا۔ پتہ ہے میں کیا چاہتا ہوں مالا؟ اس کی آنکھوں میں کمکموں کی روشنی واپس جھلکتی دکھائی دی۔ مجھے محبت کرنی ہے، روم کوم موویز والی محبت، کرسمس سیزن اور سرما کی محبت، ہیٹ ٹو لو سٹوریز والی محبت۔ بھلے پہلے ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں، خوب لڑائیاں ہوں، لیکن پھر وہ نفرت محبت میں بدل جائے۔ پھر بہت امید سے مالا کو دیکھا۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس نے مسکراہٹ دبائے گردن ہلائی۔ ساری موویز اور کتابیں جھوٹ بولتی ہیں۔ اب لوگوں کو ایسی محبتیں نہیں ہوتی، لوگ بہت جلد موو آن کر لیتے ہیں۔ ایک نظر ہمسائے صوفے سیٹ پر ڈالی، جامنی کرسی خالی تھی۔ بیئر بول نے برا منہ بنا کے اسے دیکھا۔ وہ اسے ایک بھی بات ایسی نہیں کہہ رہی تھی جس سے اس کا دل خوش ہو۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، محبت تو ہوئی ہے ماہر بے کو، ایسی طوفانی دھواں دھار محبت کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ مالا نے شکردان اٹھایا، لیکن اسے ٹھنڈی چائے میں چینی نہیں ڈالنی تھی، سو اسے واپس رکھ دیا۔
प्याली उठा के होंठों से लगा ली, बदमजा ठंडा शरबत। वल्लाह, बियर बॉल ने उंगली और अंगूठे से कान की लो को छुआ। ऐसी मोहब्बत तुमने कभी ना देखी होगी ना सुनी होगी। माहिर फरीद मोबाइल पर बटन दबाता कैफ की इमारत में दाखिल हो रहा था। सुरमई सूट, गहरी टाई और जल से पीछे को सिमटे बाल। रिसेप्शनिस्ट के करीब वो ठहरा, इस्तफसार या अंदाज में आबरू उठवा के एक नाम लिया। क्या वो ऑफिस में है? चंद माह कबल माहिर को एकदम से मोहब्बत का बुखार चढ़ा और अभी तक नहीं उतरा। यस सर, वो आपके ऑफिस में मौजूद हैं। रिसेप्शनिस्ट ने सर हिला के इतला दी। आपका इंतज़ार करते हुए उन्हें काफ़ी देर हो गई है। माहिर के चेहरे पर तफक्कुर और नदामत एक साथ उभरी। रोशन मोबाइल स्क्रीन पर वक्त देखा, मुझे देर हो गई, वो पशेमानी से कहता लिफ्ट की जानिब बढ़ गया। उसे माहिर की इतनी परवाह नहीं है जितनी माहिर को उसकी है। वो उसका परवाना बन चुका है, उसके दाएं बाएं घूमता है। लिफ्ट ऊपर थी। माहिर ने कॉल का बटन दबाया और बेचैनी से घड़ी देखी। वो देर से जागा था, ऑफिस आने में भी देर हो गई। लिफ्ट नीचे आके ही नहीं दे रही थी। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। चमकते बूट कदम कदम जीने अबूर करने लगे। वो उसे कैसे इतना इंतजार करवा सकता था? उसकी मोहब्बत में बहुत गैर फितरी अंदाज में डूब चुका है। उसकी हल्की सी नाराजगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर वक्त उसको खुश करने में लगा रहता है। वो तेजी से जीने तय कर रहा था, साथ ही लब काट रहा था। उसे घर से जल्दी निकलना चाहिए था। वो पूरे 25 मिनट लेट था और वो कभी इतना लेट नहीं होता था। अगर वो कहे ये दिन नहीं रात है तो माहिर सारी दुनिया को ये साबित करके दिखाएगा कि ये रात है। वो कहे मुझे तारे तोड़ के ला दो तो माहिर अगली फ्लाइट से आसमान पे चले जाएंगे। मेन हॉल में बने कैबिन्स में आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स काम में मसरूफ़ दिखाई देते थे। वो तेज़ी से कैबिन्स के दरमियान से गुजरने लगा। बहुत से लोग उठ खड़े हुए, सलाम, वेलकम। शबनम भी अपने डेस्क से ताज़ीमन उठी। वो कुछ कहने लगी लेकिन माहिर ने हाथ उठा दिया। बाद में फिर अपने दरवाजे तक वो रुका, गर्दन मोड़ कर शबनम को देखा। वो तुर्कश कहवे हम दोनों के लिए, और ऑफिस का दरवाज़ा खोला। तुम 26 मिनट लेट हो। खफासी आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। मैं तो माहिर और उसकी मोहब्बत के नज़ारे देख के शदीद अजियत में मुब्तला हूँ। यानी कोई कैसे अचानक किसी की मोहब्बत में इतना डूब सकता है? सच क्रिंज, बियर बॉल ने झरझरी ली। वो चाय के घूंट भरते हुए बगौर उसे देख रही थी। वो खामोश हुआ तो माला ने प्याली रखी। कांच के चीनी की पिर्च से टकराने की छनक बुलंद हुई। अच्छा है ना, वो इस लड़की के साथ खुश रहेगा। कौन सी लड़की जिसकी तुम बात कर रहे हो? बियर बॉल शैतानी अंदाज में मुस्कुराया। माहिर बे को किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई। उसने नासमझी से बियर बॉल को देखा, प्याली नीचे रख दी। वो आगे को झुका और एक एक लफ्ज पे जोर देकर बोला, माहिर अफंदी को लड़की के बाप से इश्क हो गया है। सॉरी, मैं देर से जागा था। वो माजरत करते हुए अंदर दाखिल हुआ। अब्दुल मालिक फरीद उसकी कुर्सी पे बैठे थे, हमेशा की तरह सर्द तासुरात वाला चेहरा लिए, जिसकी लकीरों में 4 बरसों ने इजाफा कर दिया था। घने सफ़ेद बाल जल से पीछे को जमे थे और वो एक हाथ में नन्हा सा पत्थर घुमा रहे थे जो मेज के वस्त में रखा था। उंगलियों में नगीनों और कीमती पत्थरों वाली सिल्वर अंगूठियां वैसे ही दमक रही थी। फिर आज ट्रैफिक बहुत था, खुदा करे दिन अच्छा गुजरे। वो खुद को मलामत करता सामने वाली कुर्सी खींच के बैठा। मालिक फरीद ने हल्के से शाने उचका दिए। चेहरे पे नागवारी ऊद आई थी। तुमने मेरा आधा घंटा ज़ाया किया। सॉरी। वो उस कुर्सी पर कदरे गैर आरामदेह सा बैठा था। उसे उसकी आदत ना थी, लेकिन बिना एतराज़ किए वो अपने फोल्डर से कागजात निकाल के सामने रखने लगा। मालिक फरीद अब उसी खुफी से कुछ कह रहे थे। मालिक फरीद, तुम्हारे चचा हमारे खानदान का बड़ा रिपोर्ट, वो तुनक कर कह रहा था। मंगनी उसने ज़ारा से की है, लेकिन रिश्ता उसका जैसे मालिक से बदल गया है। मालिक फरीद उसी चिड़चिड़े अंदाज में कुछ कह रहे थे जब वो नरमी से बोला, ठीक है, तुम जैसे कह रहे हो वैसे कर लेते हैं। अब्दुल मालिक फरीद रुक गए, आबरू इकट्ठे करके बगौर उसे देखा। तुमने मेरी लिखी गई रेकमेंड प्रेजेंटेशंस पढ़ी भी हैं? माहिर ने प्रिंट शुदा सफ़ा 2 उंगलियों से उठा के ऊंचा उठाया, जिस पर सुर्ख कलम से जगह जगह पॉइंट्स लिखे थे, और फिर उसे मालिक के सामने रखा। ट्रैफिक में फंसा
میں یہی کر رہا تھا، یہ شبنم نے مجھے کل شام ہی بھیج دی تھی، ہم ویسے ہی کریں گے جیسے تم کہہ رہے ہو، وہ اسی تحمل اور تابعداری سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں بازو کرسی کے ہاتھ پر جما کے بیٹھے مالک فرید نے بغور اس کو دیکھا۔ ماہر کا چہرہ بے تاثر تھا یا شاید مطمئن، وہ کسی بحث کے کیے بغیر مان گیا تھا۔ شور؟ وہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے غیر ارادی طور پہ اس پتھر کو میز کے کنارے سے رگڑ رہے تھے، دائیں بائیں دائیں بائیں۔ شور؟ وہ جبراً مسکرایا۔ پتھر رگڑنے سے چین چین کی ناگوار ترین آواز اٹھ رہی تھی، کنارے کی لکڑی قدرے بڑبڑیا کے نیچے بھی گرنے لگی تھی۔ ماہر کی کرسی کے ہتھے پر جمی ہتھیلیاں بھیج گئی، لیکن چہرے پر وہی مسکراہٹ قائم رہی۔ شبنم کافی کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی اور باری باری دونوں کے سامنے پیالیاں اور پانی کے گلاس رکھے۔ مالک سوچ میں ڈوبے ابھی تک پتھر میز کے کونے سے رگڑ رہے تھے۔ ناگوار آواز پہ شبنم کے آبرو اکٹھے ہوئے۔ بے اختیار ماہر کو دیکھا، اس نے نفی میں آنکھیں ہلائی، وہ ضبط کر کے خاموش رہی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے مالک نے ماہر پہ سحر عشق کر دیا ہے۔ بیئربول نے ایک نئی تھیوری پیش کی تو وہ دھیرے سے ہنس دی اور پیالی نیچے رکھی۔ کانچ شیشے سے ٹکرایا، چھن بلند ہوئی۔ ہر کوئی ہر ایک پر سحر عشق نہیں کر رہا۔ عبد المالک فرید ایک اچھے انسان ہیں اور تمہارے بھائی کو بالآخر ان کی قدر معلوم ہو گئی ہے۔ بیئر بول کا منہ بن گیا۔ میں بھی کس سے پوچھ رہا ہوں جس کو انسانوں کی پہچان میں سرٹیفکیٹ حاصل ہے؟ ماشاءاللہ۔ سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا اور اشارہ کرتے ہوئے ویٹر کو بلانے لگا۔ سو وہ مالک صاحب کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے، انٹرسٹنگ۔ اس نے پیالی لبوں سے لگاتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ کیا کرتی ہے وہ؟ اور بیئر بول اسی شیطانی انداز میں مسکرایا۔ اس موضوع پہ بولنے کے لیے اس کے پاس بہت سا مواد تھا۔ اکتوبر کی سرد صبح میں سورج کی کرنیں پگھل رہی تھی۔ بوسفورس کنارے بنے اس اونچے اوپن ایئر ریستوران کے کچھ حصے پر دھوپ پڑ رہی تھی اور کچھ چھایا تھلے تھے۔ ایک کاؤچ پر زارینہ فرید بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، بالدار لمبے بالوں کی ایک لٹ انگلی پر لپیٹی۔ وہ گردن موڑے حد نگاہ تک پھیلے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک اونچائی بھی یہاں سے دکھائی دیتا تھا۔ رات میں یہ پل سرخ بتیوں سے جگمگا اٹھتا تھا۔ اس وقت اس کی روشنی ماند پڑ رہی تھی۔ دور پانی میں چند کشتیاں اور فیریز تیرتی دکھائی دے رہی تھی۔ بگلے ان کے اوپر سے پرواز کرتے ریستوران کے دہانے تک چکر کاٹ رہے تھے۔ زرینہ نے سفید فر کوٹ پہن رکھا تھا اور ہوا سے بال ہولے ہولے اڑ رہے تھے۔ سامنے میز پر انواع اقسام کے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں ہر رنگ کی چیزیں سجی تھی۔ کروسونٹ، ٹماٹر، ترکش شکوش کا بریڈ، سبز پتے، بینگن اور ساتھ ہی اس کا سیاہ کیلی بیگ رکھا تھا۔ جانتی ہو میں نے اطالیہ میں سب سے زیادہ کیا مس کیا؟ زارا چونک کر واپس اپنے مہمان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اسی کی عمر کی لڑکی تھی۔ چھوٹے بال ادرک رنگ کے تھے اور ماتھے پر بینگز کی صورت میں اکٹھے تھے۔ وہ مسکرا کے کروسونٹ کا ٹکڑا توڑتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں سمندری بگلوں کو جرمانے کے ڈر سے کھانا نہیں ڈال سکتی تھی۔ کہتے ہوئے اس نے وہ ٹکڑا پیچھے فضا میں اچھال دیا۔ ہوا میں اڑتے بگلوں کے ایک گول نے غوطہ کھایا اور سب اس ٹکڑے کی طرف لپک گئے جو اڑتا ہوا پانی پر جا گرا تھا۔ زارا مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں کے گرد کا کروفیٹ جھڑیاں غائب تھی۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ مصنوعی خفگی سے آبرو اکٹھے کیے۔ پیشانی اور آبرو کے درمیان بننے والی لکیریں بھی ندارت تھی، ملائم برابر جلد۔ مس بھی کیا اور پرتجسس بھی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ بوڑھے بالوں والی عذرا نے قدرے اشتیاق اور قدرے شک سے اس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیک لگا کے بیٹھی زارا نے گردن جھکا کے تیسری انگلی دیکھی جس میں ایک آنسو کی شکل کا ہیرا دمک رہا تھا۔ 3 کیرٹ 4۔ تفاخر سے مسکرا کے چہرہ اٹھایا۔ ہونٹوں کے گرد لاف لائنز بھی غائب تھی۔ وہ 4 سال پہلے والی زارا سے مختلف تھی۔ ناک کی نوک پگ نوز میں بدل چکی تھی، گالوں کا سیب بھرا بھرا تھا اور نیچے سے چہرہ بالکل بیضوی۔ ہونٹ قدرے پھولے پھولے تھے۔ آئی لیڈز اب اونچے ہو چکے تھے اور آنکھیں بہت سے بڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکا تھا، اس خوبصورت چہرے کی طرح جو اب دنیا میں بہت عام ہو چکا تھا۔ ماہر نے خود خریدی تھی۔ عذرا غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زارینہ کے حلق میں کچھ اٹکا لیکن وہ مسکرا دی۔ آف کورس
उसी ने प्रपोज किया है, उसी ने खरीद। उसने प्याली के हल्के को 2 उंगलियों से उठाया और फ्रेंच मैनिक्योर शुदा नाखूनों के सफ़ेद कनोरे कांच से टकराए। मेरा मतलब है कि खुद लेकर आया या तुम्हें कार्ड पकड़वा दिया। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए गौर से उसे देख रही थी। हमने एक साथ जाके ली थी। वो भी मुस्कुरा दी और कप लबों से लगा लिया। गुड। अजरा ने तौक़ुफ़ किया, अपनी प्याली से एक घूंट भरा। हवा से उसके माथे के बैंग्स उड़ रहे थे। मैं तुमसे इन पर्सन सारी कहानी सुनना चाहती थी। कैसे हुआ ये सब अचानक से? सच कहूँ तो मैं माहिर की तरफ से मायूस हो चुकी थी। ज़ारा ने झरझरी लेकर कंधे उचकाए। उसके मसनूई चेहरे पे पहली दफ़ा कोई कुदरती तासुर दिखाई दिया। खुशी, हैरत। मैं लंदन चली गई थी। मैंने फ्रीड होल्डिंग में काम शुरू कर दिया था। तुम्हें याद होगा। ये भी याद है कि तुम्हारे बाबा ने वहाँ तुम्हें चंद अच्छे लोगों से मिलवाया था। ज़ारा के चेहरे पे नापसंदीदगी उभरी। सर धीरे से झटका। हाँ, अच्छे थे वो सब। हर कुछ माँ बाद किसी दोस्त का काबिल बेटा। उसने झुक के प्याली मेज पर वापस रखी और फिर टेक लगा ली। उंगलियों से गर्दन में पहनी लंबी सुनहरी जंजीर लपेटने लगी। लेकिन उनमें से कोई माहिर के जैसा ना था। और माहिर? उसने शुरू में कोई राब्ता नहीं रखा, लेकिन फिर 4 माह पहले वो लंदन आया अपनी कसम तोड़ के। हम डिनर पे साथ गए। वो मुझे बताता रहा कि कैसे उसको इस प्रोजेक्ट ने थका दिया है। रुक के वजाहत की। उसका सुर्ख माहिर फरीद की करमजी सुर्ख अमारत, उसे कौन नहीं जानता। अजरा की आवाज़ में हल्का सा तंज उभरा। फाइक मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और अर्बनाइजेशन में होता है। वो कुछ कहते कहते रुक गए। सर झटका। फिर उसे कहानी सुनने में दिलचस्पी थी। बस वो 1 हफ्ता लंदन में रहा। हम 3 दफ़ा डिनर करने साथ गए और उसने कहा कि वो सेटल होना चाहता है, शादी करना चाहता है और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हमेशा से थी, उसे मेरी ज़रूरत है। और तीसरे डिनर पे उसने मुझे प्रपोज कर दिया। वो मुस्कुरा दी, आंखें जगमगा उठी। और 2 माह बाद तुम शादी कर रहे हो? माशाल्लाह। अजरा की एक घूंट भरा, फिर दूसरा। ज़ारा बगौर उसे देख रही थी। मुस्कुराहट अब मध्यम हो चुकी थी। अजरा ने कप नीचे रख दिया और गर्दन मोड़े बगलों को देखने लगी। कह दो। वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या? जो कहना चाहती हो। काफ़ी अरसे से। ज़ारा के चेहरे पे बेचैनी दौड़ आई। अजरा ने गहरी सांस ली। 4 माह पहले माहिर ने अचानक से तुम्हें प्रपोज किया, जैसे वो एकदम बदल गया हो। ज़ारा आंखें छोटी किए उसे देखे गई। तुम्हें हैरत नहीं हुई कि अचानक से उसने एक 100 डिग्री का टर्न कैसे लिया? तुम्हें क्या लगता है? 4-5 माह पहले एक वाकया और भी हुआ था। ज़ारा उसे याद दिला रही थी। क्या? माहिर ने अपने भाई बियर बोल का ट्रस्ट फंड रिलीज किया था, यानी उसके हिस्से के असासे उसके हवाले कर दिए थे। कुछ जताता हुआ सा था उसके अंदाज में। बुरा मत मानना, लेकिन माहिर फरीद को हम सब जानते हैं। वो क्लासिक मैनिपुलेटर है। ये उसकी रेपो है। उसने अपनी करमजी इमारत को जुनून बना के कैसे कंस्ट्रक्शन परमिट मंजूर करवाए थे। फाइक भी जानता है और तुम भी। ये तुर्की है। यहाँ पैसे फेंके बगैर परमिट मंजूर नहीं होते अजरा। और माहिर फॉरनर है। यही तो मैं बता रही हूँ। शुरू में एक यम बिज नंबर स्ट्रक्चर नंबर लेने के लिए भी उसने बेदरेक पैसे लगाए। कंस्ट्रक्शन अथॉराइजेशन सर्टिफिकेट के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। जूनिंग स्टेटस डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अजरा की आंखें चमकी। एक पुरतजुस्स वक्फा दिया। लेकिन उसने अभी तक बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी परमिट नहीं अप्लाई किया। अप्लाई कर चुका है, मिला नहीं है। अजरा आगे को हुई और पूरे वसूख से उसे देखा। अप्लाई नहीं किया उसने। वो फाई के हाथ से गुजर के जाना था। ज़ारा ने गैर आरामदेह अंदाज में पहलू बदला। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? करमजी इमारत वो कुआं है जिसमें माहिर फरीद अपनी सारी दौलत फेंकता आया है। इमारत तैयार है, मगर वो बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी परमिट नहीं अप्लाई कर रहा। तुम कह रही हो कि माहिर के पास परमिट पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं? शायद ना हो। ऊपर से उसने बियर बोल का हिस्सा भी अलग कर दिया है। ज़ारा गर्दन पीछे फेंक के हंस दी। माहिर के पास पैसे नहीं हैं? हंसते हुए उसने सर झटका। माहिर के पास कब पैसे नहीं होते अजरा? उसके असासे, सेविंग्स, प्रॉपर्टी। मैं ये नहीं कह रही कि वो बैंक करप्ट हो चुका है, लेकिन उसको फाइनेंशियल मसले दरपेश हैं। कैफ ने उसको हमेशा घाटे में रखा है। फिर वो बियर बोल का हिस्सा अलग करता है। करमजी इमारत भी माली मसलों की वजह से रुकी हुई है। ऐसे में अचानक से वो लंदन आ जाता है, तुमसे मंगनी कर लेता है और 2 माह बाद शादी। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हारे बाबा ने उसको मंगनी पे कोई तोहफा दिया था?
زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے بابا ریٹائرمنٹ چاہتے ہیں، کیا انہوں نے ماہر کو کچھ دیا ہے؟ زارا کے حلق میں کچھ ہٹکا۔ بابا نے اپنے آدھے شیئرز اس کے نام کر دیے تھے۔ عذرا کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اور باقی آدھے شیئرز؟ وہ بابا مجھے شادی پہ گفٹ کریں گے۔ دونوں بہنوں کو وہ حصہ دے چکے، لیکوائڈ اثاثے۔ لیکن زارا نے تھوک نگلا، پہلو بدلا۔ میں شادی کے بعد کام نہیں کرنا چاہتی، میں سیٹل ہونا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرا خیال رکھے، میں ریلیکس کروں، ٹریول کروں۔ یعنی تمہارے شیئرز بھی ماہر کے اور تمہارے بابا کا سب کچھ بھی اس کا، وہ تو فائدے میں رہا۔ عذرا ہاتھ جھاڑ کے پیچھے ہوئی۔ زارا کی رنگت گلابی ہونے لگی۔ وہ مجھ سے دولت کے لیے شادی نہیں کر رہا، پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ تم سے جب بھی بات ہوتی ہے تم شادی کی شاپنگ اکیلے کر رہی ہوتی ہو۔ وہ مصروف ہے کرمزی بلڈنگ میں۔ اس نے مجھ سے اس پروجیکٹ کی تکمیل تک کا وقت مانگا تھا۔ کیا وہ تمہیں ہر روز ٹیکسٹ کرتا ہے؟ ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، میں اس کے لیے واپس آ گئی ہوں، شادی کے بعد ہم لندن چلے جائیں گے۔ کیا وہ تمہیں روز ٹیکسٹ کرتا ہے؟ زارا نے گہری سانس لی۔ نہیں، لیکن ہم ہفتے میں ایک دفعہ ڈنر پر جاتے ہیں، اور جو مرد کسی عورت میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس کو روز ٹیکسٹ کرتا ہے، اور جو مرد روز ٹیکسٹ نہیں کرتا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا۔ بگلے پھڑپھڑاتے ہوئے آئے اور ریستوران کے دہانے پر لگی گریل پر بیٹھ گئے۔ زارا چند لمحے ان کے سفید مٹیالے پروں کو دیکھے گئی۔ یعنی کوئی مجھ سے میرے لیے محبت نہیں کر سکتا؟ زندگی ایک بزنس ڈیل ہے زارا، یہاں ہر شخص ٹیبل پر کچھ لاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ ماہر فرید تم سے اس لیے شادی کرے کہ اس کو تمہاری دولت تمہاری ذات سے زیادہ پسند ہو، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ کہ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر کیا تمہارا دل تفریق کر سکتا ہے؟ ویٹر فولڈر ان کے سامنے رکھنے لگا جب عذرا نے اسے پہلے ہی تھام لیا۔ کھول کے بل دیکھا اور پرس میں ہاتھ ڈال کے کارڈ نکالا۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ خیال ہی نہیں آیا۔ کیسی تفریق؟ کہ اس نے تمہیں انگوٹھی دی تھی یا پلاسٹک کا ایک کارڈ؟ کارڈ فولڈر میں رکھ کے اسے بند کیا اور جتاتی نظروں سے زارا کو دیکھتے ہوئے فولڈر ویٹر کو تھمایا۔ زارا بے چینی سے انگوٹھی انگلی پر گھمانے لگی۔ دانتوں سے وہ لب بھی کتر رہی تھی، لپسٹک ہونٹوں کے درمیان سے پگھلتی جا رہی تھی۔